یہاں ایک بات میں بطور خاص کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ غوث پاک کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بگوش ہوش سننا چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین سے واقفیت نہیں رکھتے یا بہت کم رکھتے ہیں، یا ان کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ان کو مسئلے کی حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے۔ اگر کسی نے کسی جانور کو اس لیے رکھا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اس کی قربانی غوث پاک کے نام پر کرے گا، تو دوستو ایک ہے غوث پاک کے نام پر قربانی کرنا اور ایک ہے ان کو ثواب پہنچانا، ان میں فرق ہے۔ اگر تو آپ نے قربانی کا ثواب پہنچانا ہے تو پھر تو کسی کا اختلاف نہیں، ثواب پہنچ سکتا ہے۔ کسی بھی مرحوم کو آپ اپنے آبا و اجداد، والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، ان کو ثواب میں شامل کر سکتے ہیں، یعنی قربانی ایک کی طرف سے ہوگی اور اللہ کے نام پر ہوگی، لیکن آپ ثواب میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ثواب میں شامل کرنے سے قربانی درست رہے گی۔ لیکن اگر کسی نے جانور رکھا ہوا ہے کہ جی یہ غوث پاک کے نام کی قربانی دینی ہے، اور تکبیر کرتے وقت اس پر غوث پاک کے نام سے تکبیر ہوتی ہے، ان کے نام سے ذبح ہوتا ہے، ان کے نام سے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قربانی کی عبادت ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ کے بغیر کسی کے نام کی نہیں ہو سکتی۔ عبادت صرف اور صرف خالص ایک اللہ کے نام کی ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ۔ جن جانوروں کو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام سے ہٹ کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کو ان کی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہی تو خالص شرک ہے۔ کفار مکہ، قریش مکہ کیا کرتے تھے؟ اسم اللات، لات کے نام پہ قربانی دیتے تھے، اسم المنات، منات کے نام پہ قربانی دیتے تھے، اسم الحبل، حبل کے نام پہ قربانی دیتے تھے، اور جو انہوں نے مورتیں پتھر سجائے ہوئے تھے ان کے نام پر قربانی دے کے ان کے پاس گوشت رکھتے تھے۔ کیا وہ بت قربانی کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یا وہ گوشت کھاتے ہیں؟ یا وہ اس قابل ہیں کہ ان کے نام پہ قربانی کی جائے؟ اگر ان بتوں کے نام کی قربانی دینا یہ اسلام کے منافی ہے، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا اسلام کے منافی ہے، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا قرآن و سنت کے منافی ہے، تو آج اگر کوئی ایسا انسان اللہ کے نام سے ہٹ کر کسی بزرگ کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، کسی غوث کے نام پر، کسی کتب کے نام پر، کسی ابدال کے نام پر یا کسی آباء و اجداد کے نام پر قربانی کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ سے ہٹ کر قربانی کرتا ہے، تو کیا ان کی اگر قربانی جائز نہیں تھی تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ تصور بالکل غلط اور من گھڑت اور جہالت پر مبنی ہے کہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی ولی کے نام کی قربانی دے۔ ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ قربانی اللہ کے نام کی ہوگی اور ایک کی طرف سے ہوگی، یا جو حصہ ڈالا ہے وہ ایک کی طرف سے ہوگا،
البتہ ثواب کے اندر آپ کسی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کے اسلام نے کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، ثواب میں شامل کریں آپ، لیکن خدا را ذبح اور قربانی کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں، کیونکہ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر ہے۔ الا للہ الدین الخالص، دین خالص ہے اور وہ خالص اللہ کے لیے ہے، اور اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اور کسی کا طریقہ نہیں چل سکتا۔ اور یاد رکھیں آپ ذبح کرتے وقت جو دین نے، اسلام نے ذبح کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، انی وجہت وجہی للذی پڑھیں، ان صلاتی و نسکی یہ والی آیت پڑھیں، اور یہ اگر نہیں کسی کو آتی تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر پھر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تیسری دفعہ اللہ اکبر کہیں تو پھر جانور پر چھری چلائیں، پھر ذبح کریں، یہ ہے اللہ کا نام۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیتا اور وہ جان بوجھ کر، ایک تو بھول گیا بسم اللہ نہیں پڑھی، پڑھنا بھول گیا، تو اس میں گنجائش ہے، اس کو یہ مانا جائے گا کہ یہ بھول گیا ہے، جان بوجھ کر نہیں بھولا، نسیان ہو گیا ہے، فراموش ہو گئی ہے اس کو بسم اللہ پڑھنی، لیکن نیت اس کی اللہ کے لیے تھی، اس میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا ذبح حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے یہ کام کرتا ہے، جان بوجھ کر یہ عمل کرتا ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیتا، کسی اور کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، جان بوجھ کر، یہ یاد رکھیں، جان بوجھ کر اگر اللہ کے نام کے بغیر کسی چیز کو ذبح کیا، اس میں بے شک آپ کچھ بھی پڑھ لیں، وہ ذبح آپ کا حلال نہیں ہے۔ حلال ذبح وہی ہے جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں